السلام علیکم۔ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، تو ہم پریشان کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی محبت کے ساتھ نا ایک بات سمجھا رہا ہے۔ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ مطلب آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے، پہلے ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے، نہ کسی جن میں۔ دوسرا جملہ دیکھیں، فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ مطلب اللہ کی بادشاہت ایسی زبردست ہے کہ اسے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اور اب دیکھیں، اب آگے اصل بات بیان فرما رہے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹی کو پہلے کیوں بیان کیا؟ عزت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ عورت کو عزت دے رہا ہے، بیٹی کو عزت دے رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ بیٹی جو ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ بہت عزت والی ہے۔ اس کو پہلے بیان کر یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ دو جملے ہو گئے درمیان والے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ ان کو جوڑے دیتا ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی، بیٹے جلدی واپس بلا لیے اور بیٹیوں سے آگے جو ہے وہ نسل چلی۔ اور چوتھا جملہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، مطلب کہ اس کو نہ بیٹا عطا فرماتا ہے نہ اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے، اس کو اولاد کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ 6 جملے یہاں تک ہو گئے، 4 جملے جو اصل بات کے تھے اور 2 جملے جو پہلے والی بات کے تھے، جہاں سے ہمیں ذہن سازی ہماری کی جا رہی تھی۔ اب اس کا آیت کا اینڈنگ دیکھیں کتنی زبردست کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ انہ علیم قدیر، وہ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ قدرت والا ہے، مکمل قدرت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، جب سارے کے سارے اختیار میرے ہاتھ میں ہیں اور سب کچھ میرے قبضے کے اندر ہے، جس کو میں چاہتا ہوں پیدا کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا، جس کو جیسے اولاد دینا چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور پھر آگے ہمارے ذہن میں بڑے سوالات آ رہے ہیں کہ یا اللہ، بس مجھے تو اولاد چاہیے تھی تو مجھے اولاد کیوں نہیں عطا فرما رہا؟ یا اللہ، مجھے بیٹا چاہیے تھا تو مجھے بیٹا کیوں نہیں دے رہا؟ یا اللہ، مجھے بیٹی چاہیے تھی تو مجھے بیٹی کیوں نہیں دے رہا؟ تو فرما رہے ہیں کہ انہ علیم قدیر، حوصلہ رکھو، وہ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں اگر اولاد نہیں دے رہا تو وہ کوئی مجبور ہو گیا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہو گئی ہے یا کوئی عاجز آ گیا، وہ نہیں، وہ کمزور پڑ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جاننے والا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کے لیے کیا بہتر نہیں ہے، اور کس کے لیے اولاد بہتر ہے، کس کے لیے اولاد نہ ہونا بہتر ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور وہ قدیر، قدرت والا ہے، مکمل قدرت ہے اس کے پاس۔ لیکن اگر تمہیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہو۔